السلام علیکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قنوت نازلہ کیا ہے اور کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ جواب دیا گیا ہے کہ مسلمانوں پر کوئی اجتماعی قسم کی مصیبت آ جائے تو اس وقت تمام جہری نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ بلند آواز سے پڑھی۔ یہ قنوت نازلہ فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ امام بلند آواز سے پڑھے اور ہر فقرے پر ٹھہرے اور مقتدی ہر فقرے پر آہستہ آہستہ آمین کہتے جائیں۔ یہ قنوت ہاتھ باندھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ہاتھ کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر قنوت نازلہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والے بھی یہ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین بھی اپنی نماز فجر میں یہ دعائے قنوت پڑھ سکتی ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ صلاۃ الحاجات کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ جواب دیا گیا ہے کہ کسی شخص کو کوئی مسئلہ یا مشکل درپیش ہو، اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو یا کسی انسان سے، غرض جو بھی حاجت ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کرے۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پھر دعائے حاجت پڑھے جو نماز کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجت اور ضرورت بارگاہ خداوندی میں پیش کی جائے اور اس کے حل کے لیے دعا کرے۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ ایک شخص نے ایک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اس رقم کا سودی منافع جمع ہوا، اس نے اتنی ہی رقم اپنی جیب سے نکال کر کسی غریب مستحق کو دے دی، تو کیا اس طرح بینک اکاؤنٹ میں جمع شدہ وہ سودی رقم اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا؟ جواب دیا گیا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ بینک اکاؤنٹ سے منافع کی وہ سودی رقم ہی کسی غریب مستحق کو بلا نیت ثواب دے دی جائے۔ تاہم اگر اس سودی رقم کے مساوی اتنی ہی رقم اپنے پاس سے کسی غریب کو دے دی تو اب اس بینک سے وہ سودی رقم نکال کر اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی گنجائش بہرحال ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جس قرض میں سود نہ ہو کیا وہ لیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اگر قرض کسی سرکاری بینک سے لیا جائے جس میں حکومت کچھ رقم معاف کر دیتی ہے اور بقیہ رقم سود کے ساتھ وصول کرتی ہے، تو ایسے لون کو اس شرط کے ساتھ لینے کی اجازت ہے کہ اسے واپس جمع کرانے کی صورت میں مجموعی رقم سے زائد جمع نہ کرانی پڑے، ورنہ سودی معاملہ ہو کر ناجائز ہو جائے گا۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ کھانے پینے کی ہر چیز ڈھانپ کر رکھی جائے؟ کسی مہمان کے سامنے چائے کا کپ یا شربت کا گلاس ڈھانکے بغیر رکھ دیا جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ حدیث شریف میں ہدایت کی گئی ہے کہ کھانے پینے کے برتن ڈھانپ کر رکھے جائیں، رات کو سوتے وقت دروازہ بند کر دیا جائے، مشکیزے کا منہ بند کر دیا جائے، خالی برتن کو اوندھا کر دیا جائے، برتنوں کو ڈھانک دیا جائے اور چراغ بجھا دیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی مقام بقیع سے دودھ سے بھرا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ برتن کو ڈھانپ کر کیوں نہیں لائے۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ برتن کھلے رہیں تو گرد و غبار کے علاوہ بعض مرتبہ ان میں زہریلے جانور اوپر سے گر جاتے ہیں۔
جس کے نتیجے میں آدمی کسی مہلک بیماری بلکہ موت تک سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی مہمان کے سامنے کوئی مشروب یا چائے کا کپ وغیرہ یا کوئی اور چیز ڈھانکے بغیر رکھ دینا بلا کراہت جائز ہے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جو بہت نیک ہو اس کے لیے سب سے ضروری عمل کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ کسی نیک شخص کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی ہیں ان کو ضائع نہ کرے بلکہ ان کی حفاظت کرے کہ اس نیک عمل کا اجر و ثواب اسی کو ملے۔ کسی دوسرے کی غیبت کر کے یا کسی کے ساتھ برائی کر کے اس نیکی کے اجر و ثواب سے محروم نہ ہو کہ نیکی اس نے کی اور ثواب اس کو ملا جس کی اس نے غیبت کی۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ امام جب خطبہ جمعہ دینے کے لیے منبر پر آئے تو اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کسی بھی قسم کی باتیں کرنا، ذکر اذکار کرنا اور نماز ادا کرنا ممنوع ہے۔ اس لیے جمعہ کی دوسری اذان کا زبان سے جواب دینا درست نہیں، البتہ دل ہی دل میں جواب دیا جا سکتا ہے، دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ایک دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ قضائے عمری نمازیں ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ قضائے عمری میں ہر وقت کی نماز کے صرف فرض ادا کیے جاتے ہیں اور عشاء کے وتر بھی قضا کیے جاتے ہیں، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ 12 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس پر اسلامی احکام فرض ہو جاتے ہیں، یعنی نماز اور روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اپنی عمر کے حساب سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اس پر کتنے عرصے کی نمازیں باقی ہے۔ اس اندازہ سے کچھ زائد نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کر لیا جائے۔ آسانی کے لیے ہر وقت کی نماز کے ساتھ اس وقت کی دو قضا نمازیں پڑھ لی جائیں۔ قضا نماز کی نیت اس طرح کی جائے کہ میرے ذمے جو فجر کی نمازیں ہیں، مثلاً فجر کی قضا نماز پڑھتے ہوئے یا جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کا نام لے کر ان میں سے پہلی نماز ادا کرتا ہوں۔ ہر مرتبہ پہلی ہی نماز کہا جائے گا، اس لیے کہ تاریخ تو یاد نہیں ہوتی کہ جب نماز قضا ہوئی اس وقت کیا تاریخ تھی۔ ایک دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ نماز تہجد اور صلاۃ و تسبیح سنت نماز ہے یا نفل نماز؟ جواب دیا گیا ہے کہ نماز تہجد اور نماز تسبیح دونوں نفل نمازیں ہیں۔ ایک شخص پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو کیا عدت گزرنے کے بعد سسر اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کا اپنے بیٹے کی بیوہ سے نکاح جائز نہیں، خواہ رخصتی سے پہلے بیوہ ہو گئی ہو یا رخصتی کے بعد بیوہ ہوئی ہو، بس بیٹے کی نکاح میں آتے ہی وہ اس لڑکی کے باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کسی سے زائچہ بنوانا اور ہاتھ دکھانا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت کے سلسلے میں کیا احکام ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ نجومی اور دست شناس کے پاس جانا، اس سے زائچہ بنوانا یا فال نکلوانا جائز نہیں۔ ان کی باتوں پر یقین کرنا سخت گناہ ہے، اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ایسے شخص کے متعلق یہ وعید سنائی گئی ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، بحوالہ صحیح مسلم۔